أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی کتمان علم یعنی علم کو چھپانے کا گناہ بیان فرما رہے ہیں. پہلے یہود و نصارہ کا ذکر تھا، اس میں فرمایا تھا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پہچاننے کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، ایک گروہ ان میں سے حق کو چھپاتا ہے. تو یہ جو حق کو چھپانے والے ہیں رب تعالیٰ ان اگلی آیات میں ان کی تردید فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، اس کو جو ہم نے نازل کیا ہے، من البینات، واضح دلیلیں اور واضح حکم نازل کیے ہیں، والہدا، اور ہدایت ہم نے نازل کی. تو جو لوگ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں، جو واضح احکام اور واضح دلائل آئے ان کو چھپاتے ہیں، ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی اس کو چھپاتے ہیں. من بعد ما بیناہ، بعد اس کے کہ ہم نے ان کو بیان کیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں. اولئک یلعنہم اللہ، وہ لوگ ہیں جن پر رب بھی لعنت بھیجتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت بھیجنے والے سارے لعنت بھیجتے ہیں. حق بات کو چھپانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، خصوصاً وہ مسئلہ جو قرآن پاک میں ہو. کسی مصلحت کے پیش نظر یا کسی سے ڈر کی وجہ سے اس کو نہ بیان کرنے والا ان لوگوں میں شامل ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے. تو اس زد میں صرف مولوی نہیں آتے بلکہ عام لوگ بھی آتے ہیں، کیونکہ جو دین کے موٹے موٹے مسئلے ہیں وہ تو عام لوگوں کو بھی معلوم ہے. بھلے ایک آدمی ہو اس کو سارا قرآن نہیں آتا، لیکن ایک مسئلہ اسے آتا ہے، ایک بات اس کو معلوم ہے اور وہ حق بات ہے. تو وہ حق بات اگر وہ نہیں بتائے گا جہاں ضرورت پڑی، اور ضرورت پڑنے پر اس نے وہ حق بات نہیں بتائی، تو وہ بھی اس وعید کا مستحق ہے. تو یہ گناہگار صرف مولوی نہیں بلکہ عوام بھی اس کی زد میں آتے ہیں. ہاں، اگر مسئلے کی حقیقت کو خود نہیں سمجھتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو ٹھیک طرح سے میں سمجھا نہیں پاؤں گا، ٹھیک طرح سے بیان نہیں کر پاؤں گا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نہ بتائے. تو فرمایا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ چیز جو ہم نے نازل کی واضح دلیلوں کے ساتھ، واضح احکام اور ہدایت میں سے، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے بیان کیا، فی الکتاب، کتاب میں. اولئک، وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت بھیجنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں؟ ان کا ذکر آگے آ رہا ہے. فرمایا ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، لیکن الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے پہلے حق کو چھپایا تھا پھر حق چھپانے سے توبہ کر گئے، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی،
وبینوا، اور آگے انہوں نے حق بیان کرنا شروع کیا۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ گناہ جو توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، یہ حق کو چھپانا انہی گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ اب یہ گناہ ہے کہ کوئی مسئلہ کسی کے سامنے آیا اور اس کو اس کا علم تھا کہ اس میں حق بات کیا ہے، لیکن اس نے اس وقت نہیں بتایا، چاہے وہ کسی کے ڈر سے نہیں بتایا، چاہے وہ کسی مصلحت کی خاطر نہیں بتایا، تو یہ اس نے اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے کہ اب اس کو توبہ کرنی پڑے گی۔ اب اگر اس نے توبہ کر لی ہے اور اپنی اصلاح بھی کر لی، اللہ فرماتے ہیں اس نے دل سے توبہ کر لی، سچے دل سے، وبینوا، اور پھر اس مسئلے کو بیان بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، تو یہ لوگ بچ جائیں گے۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اس حال میں مرے کہ کافر ہیں، أُولَٰئِکَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، ان پر یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ ظاہر ہے جس آدمی کا کفر پر خاتمہ ہو وہ ملعون آدمی ہے۔ جس وقت کافر بدکار مر جاتا ہے تو زمین سکون لیتی ہے، زمین یہ کہتی ہے کہ الحمدللہ ایک بلا ہم سے ٹل گئی۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کو دیکھا تو فرمایا مستریح او مستراح او مستراح منہ، فرمایا کہ یہ آرام پانے والا ہے یا اس سے لوگوں کو آرام مل گیا ہے۔ تو سوال کیا گیا حضرت مستریح کون ہے؟ فرمایا مومن ہے، کہ دنیا کی تکلیفوں سے اس کو راحت مل گئی، کیونکہ مومن تو دنیا کے لیے قید خانہ ہے، تو تکلیفیں مومنین کو زیادہ آتی ہیں۔ اور اگر دوسری مد کا ہے یعنی مومن نہیں ہے تو یستریح العباد والشجر والدواب، فرمایا تو انسانوں، درختوں، جانوروں اور راستوں کو سب کو اس سے راحت مل گئی، کیونکہ برا آدمی جب چلتا ہے تو یہ سب چیزیں اس پر لعنت بھیجتی ہیں۔ خالدین فیہا، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لعنت کا محل دوزخ ہے، اور ظاہر ہے دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ینظرون، اور جب فیصلہ ہوگا کہ ان کو دوزخ میں ڈالو تو ولا هم ینظرون، ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں ملے گی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ مثلا ابھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کو دوزخ میں ڈالو تو 2 منٹ کے بعد ڈالا جائے گا دوزخ میں، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ یا ایسا بھی نہیں ہوگا کہ 2 منٹ اوپر گزر جائیں یا 2 منٹ پہلے ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ 1 منٹ کی مہلت بھی نہیں ملے گی، فوراً ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود، مسجود، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دستگیر کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی حاکم نہیں بجز پروردگار کے، تمہارا صرف ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے بغیر اور کوئی الہ نہیں ہے۔ الرحمن، نہایت رحم کرنے والا ہے، الرحیم، مہربان ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرحمن کا مطلب ہے کہ جو بغیر مانگے دے دے، اور الرحیم کا مطلب ہے کہ جو مانگنے کے بعد دے۔ اب دیکھو کہ جب ہم چھوٹے بچے تھے تو ہمیں کیا معلوم کہ آنکھ کیا ہوتی ہے، پیر کیا ہوتے ہیں، کان کیا ہوتے ہیں، زبان کیا ہے؟ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں عطا فرمائی۔ اور رحیم وہ ہے کہ جس سے مانگے کہ وہ مانگے سے دے، تو اسی سے مانگنا چاہیے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم بڑے موحد شاعر تھے، وہ فرماتے ہیں اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ تو یہی دروازہ ہے، باقی کسی سے مانگنے کا فائدہ نہیں ہے۔ یہی وہ دروازہ ہے کہ جہاں آپ مانگیں تو آپ کو ذلت نہیں بلکہ عزت ملتی ہے، تو اسی دروازے پر آ کر مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو اپنے در کا بھکاری بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔